بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ پاکستان کے حالات کیسے ہوں گے، کیونکہ بار بار پروگرام ریکارڈ کر کے یہ ہفتہ منہ پہ چڑھا ہوا۔ اپریل کا مہینہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا، جو 21 مارچ سے 20 اپریل تک کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسے شروع میں اگر سال کا پروگرام دیکھے، اس میں بھی پھر ہر کوئی اور بھی چینلوں پہ پروگرام کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جو گورنمنٹ کے لیے یہ جو مہینہ ہوگا بہت ہی ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے۔ اب اگر آپ پلانٹری کنڈیشن دیکھیں پاکستان کی، تو اگر نیٹل کا ہاروسکوپ دیکھیں تو سیٹرن، وینس، مرکری، سن پاکستان کے سینڈنڈ میں ہے، اور چوتھے گھر میں کیتو جوپیٹر ہے، اور 10ویں گھر میں راہو ہے، اور ایک ہی سیارہ، 2 سیارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، مون اور مارس 12ویں گھر میں۔ بٹ اگر ہم ٹرانزٹ کنڈیشن دیکھیں، وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی، لال کلر سے جو نظر آ رہا ہے، وہ جو کالے کلر کے ہیں وہ آپ کی نیٹل کی پوزیشن ہے، اور جو لال ہے وہ آپ کے ٹرانزٹ ہے۔ تو اس نے راہو ایریز میں بیٹھا ہوا 9th ہاؤس میں، اس نے اسکیئر دی ہوئی پاکستان کے نیٹل کے مارس کو، جو ہمیشہ مضبوط رہتا تھا۔ اور پھر وہاں پہ مرکری وہ بھی پس گیا، سن بھی پس گیا۔ اب اس کا میڈیٹر دیکھتے ہیں کہ اس کا ایریز کا جو مالک ہے گھر کا، وہ مارس ہے، اور مارس سیٹرن کے ساتھ 8ویں گھر میں ہے، وہ بھی پسا ہوا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، یہ مہینہ خیر خیریت سے گزر جائے۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے نہیں، ذرا مختصراً اس کو تھوڑا ڈسکس۔ اب کیونکہ سن اس وقت راہو کے نیچے ہے، تو سن ڈیل کرتا ہے آپ کے کہہ لیں کہ ہائر اپس کو، گورنمنٹ کو ڈیل کرتا ہے، بادشاہ کو ڈیل کرتا ہے، کنگ کو ڈیل کرتا ہے۔ سن ڈیل کرتا ہے پرائم منسٹر کو، جس کے پاس حالات ہوں گے، گورنمنٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ لہٰذا ان پہ بہت پریشر آئے گا، بہت پریشر آئے گا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ کافی انسرٹنٹی ان کے اوپر ہوگی، اور ان کے کہتے ہیں نا سمجھ نہ آنے والے حالات بھی ہو سکتے ہیں، اور لیگل ایشوز میں یہ بہت الجھے رہیں گے۔ سن ڈیل کرتا ہے لیگل ایشوز کو بھی، تو لیگل ایشو میں بہت پھنسے رہیں گے، کبھی کس عدالت میں، کبھی کس میں، کبھی انٹرنیشنل، کبھی اس قسم کے معاملات بھی ان کو تنگ کریں گے۔ اور جتنی ہائر اتھارٹی ہے، جتنے بیوروکریسی ہے، یہ سب پریشر کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے۔ کچھ معاملات میں حکومت کے ڈیفیمنس بھی ہوگی، ان کی ٹرولنگ ہوگی، اور ان پہ بڑے ایلیگیشن لگا کے ان کو بدنام بھی کیا جائے گا، اور ایڈمنسٹریشن پہ جو گرپ ہوتی ہے نا، وہ گرپ ہوگی۔ انسرٹنٹی ایسے ہوگا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ بہت ہل جانا جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ اور پولیٹیشین، بیوروکریسی، ان کا سیلف کانفیڈنس ڈاؤن ہوگا، اور ان میں اتنی کرج نہیں ہوگی کہ وہ کسی بات پہ اٹ سکیں۔ اب یہ سن کے پرابلم آ گئے۔ اب آپ چلتے ہیں ہم یہاں پہ، مرکری بھی نیگیٹو بیٹھا ہے، تو مرکری جب نیگیٹو ہوا تو نارتھ کی طرف سے، اور اچھا سن ڈیل کرتا ہے آپ کے مشرق کو بھی، وہ میں آگے جا کے، تو اب آپ کی مارکیٹنگ ڈاؤن ہوگی، آپ کا اسٹاک ایکسچینج میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن آئے گا۔ کرنسی یہاں پہ آپ کا ڈالر کی فلکچویشن بہت نظر آ رہی ہے، جس سے آپ کا مہنگائی جو ہے نا وہ پرائس شوٹ کریں گی، اور پریس پہ بڑی، میڈیا بڑا انڈر کرٹیسزم ہوگا، ان پہ بھی کافی کہہ لیں کہ ان کی بھی ٹرولنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو پھل فروٹ اور سبزیوں کا بزنس کرتا ہے، ان جو مرضی کر لو، انہوں نے لوٹنا ہی لوٹنا ہے، اور دے ول ان ٹربل۔ وہ ان پہ چھاپے بھی پڑیں گے، ان کو اندر بھی کریں گے، بٹ وہ اپنا باز نہیں آئیں گے، ریٹ کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اسٹاک سے ان کی میں نے بتا دیا ہے، اور سپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اور پولیٹکس آپ کے سامنے بڑی ہوگی۔ اچھا، اب آ جاتا ہے، آپ اگر وینس دیکھیں تو وینس 8ویں گھر میں ہے،
تو سیٹرن کے ساتھ یہ ایگزالٹ بیٹھا ہے، تو یہاں سے تھوڑی سی پاکستان کی بچت ہونے کے چانسز ہے، بٹ 8واں گھر ہے تو ان کی ڈومیسٹک جو ایشو ہے نا اس پہ تھوڑا سا لوگ ایسے فیل کریں گے جیسے انہیپینس ہے، کوئی نہ کوئی سٹریس میں رہیں گے، اور یہ جو تھوڑی سی خوشحالی میں یہ پاکستان کی عوام خوشی رہے گی میں پہلے بتا دوں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں گڑبڑ، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چلے راہو آپ کا ورس بیٹھا ہوا اور اس کا میڈیٹر بھی ورس بیٹھا ہے، تو ایسے واقعات آئیں گے جو ایک دم سڈن ٹھا ایسے ہونے، جیسے آج آپ سن رہے ہوں گے کہ شہادتیں ہوئی ہیں، ایک کرنل صاحب، ایک کیپٹن اور 3 جوان شہید ہوئے، اللہ نہ کرے یہ چیزیں آگے یہ بڑھ سکتی ہیں، تو یہ کیونکہ ماس ڈیل کرتا ہے فورسز کو بھی، تو فورسز بھی پریشر میں بہت رہیں گی، اور راہو کیونکہ یہ دھماکے اور زلزلے اور یہ اس معاملات میں اچانک واقعات ہونا، دھواں پھیل جانا، دھواں دوسرے جب دھماکہ ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹس، اور گلف کنٹریز کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی آپ کو سخت بات سننے کو مل جائے گی، اینی ہو تو یہ اب سیٹرن پائسز 8ویں گھر میں بیٹھا، اگر ادھر سے دیکھا جائے تو یہ اب اگر مون سے گنیں تو یہ 9th ہاؤس میں بنتا ہے، اور ویسے 8ویں گھر میں بنتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا سیٹرن ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ، کیونکہ اس کا جوپیٹر اسٹرانگ بیٹھا ہے، تو اس لیے تو یہ آپ کو ایسے اچانک کوئی نہ کوئی اس برے حالات میں بھی ایسے ہوگا جیسے کوئی غیبی امداد آ گئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی مدد بھی کر دی۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اب پاکستان بنا اللہ کے نام پہ، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کر رہی ہے، جتنا مرضی یہ ولچرز جتنے مرضی آ جائیں، ڈیفیم کر دیں، بے شک وہاں پہ جا کے امریکہ میں ٹرولنگ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن ایک چیز بتا دوں، پاکستان ان اسپائٹ آف ولچرنیس جتنا نوچا انہوں نے، ولچر سے مین دیتے ہیں یہ گدھے جو ہیں، پھر بھی پاکستان ترقی کی، پاکستان اس لیول پہ آیا، انٹرنیشنل لیول پہ نام ہے پاکستان کا، تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی معاشی امداد آپ کو آتی، 9th ہاؤس کا جو ہوگا نا وہ اس کا آپ کو فائدہ ملتا ہوا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایسی کوئی امداد ہے جس سے آپ کی یہ پازیٹیو پوائنٹ بھی آنے گا، نوکریاں جنریٹ ہو سکتی ہیں، اور فصلیں بہتر ہو جائیں گی، فصلوں کی طرف سے بھی یہ اچھا ہے، لیکن کیونکہ کچھ ایریے میں ایسا ہوگا جہاں پہ شدید بارشیں آئیں گی، اور بارشوں کی وجہ سے کیونکہ مون بھی نیگیٹو ہوا ہے اس کا 12ویں گھر میں، تو فلڈ کی وجہ سے فصل آپ کی کافی ڈیمیج ہونے کے چانسز ہے، ٹاپ ایڈمنسٹریشن جو ہوگی نا وہ اونچائی سے نیچے گرنے والی بات ہوگی، اور ڈیزل کی قیمتیں بہت بڑھیں گی، ڈیزل آئل ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، پولرائزیشن بنے گی۔ اب مارس کے کیا کر سکتا ہے، مارس جو نیگیٹو ہے، تو مکینیکل انجینئرنگ، بینکنگ، آئی ایم ایف کی طرف سے بہت پریشر رہے گا، بینکنگ کی طرف سے، فائر پلیسز، اچھا یہ اس مہینے میں آپ اکثر سنیں گے ٹی وی پہ جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، کسی پلازے میں آگ لگ گئی، آگ بجھائی نہیں جا رہی، کسی دکانوں میں آگ لگ گئی، تو یہ جو فارسٹ میں جو نا یہ کافی آپ کو خبریں سننے کو ملیں گی، جس سے انوائرمنٹ کا بھی پرابلم آئے گا۔ اچھا لوڈ شیڈنگ ہوگی، شروع ہو جائے گی، لوڈ شیڈنگ بھی اس مہینے رہے گی، لوگوں میں ایک اگریشن آئے گا، یہ میں ایک بتا دوں، لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، لوگ وائلنٹ ہو سکتے ہیں، لوگ وہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ 9 مئی والی تحریک نہ دہرانی پڑ جائے، وہ لوگ اتنا ان کو کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا اور یہ پھر آ کے وہی کرے گا، اگریشن آ جائے گا، شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے، اور پریشر آن یونیفارم فورسز، تو ان پہ بھی بہت پریشر آئے گا، پولیس پہ بہت پریشر آئے گا، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت پریشر آئے گا، اور ان کو ڈیفیم کرنے کی، کیونکہ سن ڈیل کرتا ہے ڈیفیمنس کو بھی، سن نیگیٹو ہے، تو ٹرولنگ جسے کہتے ہیں، جیسے ابھی شہداء کی ٹرولنگ کی گئی ہے، تو یہ اچھا اس کے جب یہ تھوڑا سا بڑھے گا نا، پھر ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی سب کی، پھر دے ول بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک، زیرو ٹالرنس، اب لیول وہ نہیں آیا ابھی،
جو ہونا چاہیے تھا ملک کے لیے وہ آ جائے گا، زیرو ٹالرنس. اور یہ زیرو ٹالرنس ساری پارٹیوں کی طرف ہوگا، یہ نہیں ہے اکیلا کہ ایک ہی پارٹی پہ ہوگا، سب پہ. یہاں پہ پھر جب 20 یہ کچھ وقت جو گزرے گا تو لوگوں کو پھر سکریو کرنا شروع ہو جائے گا کافی. اور پرائیویٹ سیکٹر اور یہ موبائل سنیچنگ بہت زیادہ رہے گی اس مہینے. اچھا اللہ نہ کرے پھر میں آپ کو بتا دوں، دھماکے، زلزلے، فلڈ، آگ اور لڑائی جھگڑے گلی محلے میں، یہ چیزیں آپ کو کافی ٹریگر کر سکتی ہیں. تو یہ مہینہ آپ کو اللہ کیونکہ اس پہ 27 اپریل جو 27 روزہ آگا، اس پہ آپ اسپیشل دعا مانگیے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ کر رکھے. مشرق کی طرف سے انڈیا تھوڑا سا شرارت کرے گا، بٹ انڈیا کو جو لتر پڑنے ہیں وہ آپ دیکھیے گا. اگر وہ کیا کہتے ہیں، جو ابھی آنند جو تھا کہ جو جہاز تھا جس کا اس طرح ان کو انہوں نے شرارت کرنی ہے، لیکن پھر لحاظ نہیں ہونا، اور ان کے اپنے مشرق بھارت میں اب پرابلم آئیں گے. یہ ایک یاد رکھیے گا، بھارت کے اندر اب بہت زیادہ ایشو اٹھیں گے. پاکستان کو چھیڑ تو لیں گے لیکن یہ کافی پرابلم میں آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 9th ہاؤس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ معاشی آپ کو مدد آنی شروع ہوگی، بٹ یہ کنٹینیوٹی مئی تک رہے گی ایز اینڈ وین جوپیٹر چینج نکلتا ہے. اچھا پھر کنٹروورشل ڈیسیژنز وہ ان پہ بھی پریشر آئے گا، جوڈیشری پہ بھی بہت پریشر آئے گا، کیونکہ راہو اس کے نیچے ہے، جوپیٹر راہو کے نیچے ہے، اور وہ بھی آپ کا پرابلم آ جائے گا. تو یہ جو معاملات 26 مئی کے بعد جا کے پاکستان کے کنٹرول میں آئیں گے. تو یہاں پہ ایک تو ٹینشن انزائٹی ہوگی، اور دوسرا انسرٹنٹی ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، سیاستدان آپس میں بہت زیادہ لترو لتری ہوں گے. یہاں پہ صحافی حضرات جو ہے نا وہ بھی کافی نیگیٹو رول پلے کریں گے ان کا. اچھا ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن یہ سینئر جو ہے نا ایک دن گورنمنٹ کی تعریف کریں گے، اور وہ جو گورنمنٹ اس پہ پھر کام ٹھیک کرے گی تو اس پہ تنقید شروع کر دیں گے. ایسے یہ گھماتے ہیں اپنے وی لاگ گھماتے ہیں کہ یار خدا دا خوف کرو. شام 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ لوگ پوری قوم کو نہ آگے لگا کے رکھا ہوتا ہے. اچھا پھر ان میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ چپ کرا دیں، مائک بند کر دیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ککڑ لڑا کے، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ان کی بھی اسکروٹینائزیشن ہونی ہے. ایک چیز بتا دوں، ان میں بھی ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کو بھی سزائیں وغیرہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان دعا کیجیے گا کہ یہ جو اپریل کا مہینہ ہے خاص طور پہ 21 مارچ سے لے کے بلکہ 23 مارچ سے لے کے آپ کا 22 اپریل تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ امان میں رکھے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیں، اب وائلنٹ نہ ہو، غصہ نہ آئے، سڑکوں پہ نہ آئیں. اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کیجیے گا، میڈیا پہ بھی کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ اس پہ پکڑ دکڑ یہ وہ اس قسم کی چیزیں بہت ہی یہ ہونی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا اب ہمیں سوچ سمجھ کے اس ملک کو لے کے چلنا ہوگا. اور اگر مئی کا مہینہ گزر گیا خیر خیریت سے، آگے جا کے دیکھیے گا پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پیسہ وہاں سے بھی آئے گا، چین پوری طرح آ کے اپنی انویسٹمنٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ گلف کنٹری والے یہ ایم ایس جو ہے محمد سلیمان، یہ جو شہزادے ہیں سعودی عرب کے، یہ جب پاکستان آئیں گے یہ اس دفعہ قرضے نہیں ہوں گے، اس دفعہ یہ ایگریمنٹ ہوں گے، بزنس ہوں گے، وہ چلیں گے. لیکن سبجیکٹ اپریل کا مہینہ خیر خیر سے گزر جائے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بٹ آپ لوگوں کی دعائیں. اور ایک چیز بتا دوں، پاکستان کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. فوج ہے تو ہم ہیں. ایک چیز بتا دوں، جتنا آرمی پہ پریشر آ رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں نا، تو اس پہ خوشیاں نہ منائیں. میں آپ کو لوگوں کو کہوں گا اس پہ نہ کریں، خدا نہ کرے. آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا پاکستان جب بنا، پاکستان پہلے مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی تھی، کیا تھی. ہم تو لکی ہیں آپ لوگ، ہم نے تو اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے، وہ بتاتے ہوتے ہیں.
لکی ہیں ہم لوگ ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، اور ایک ایسی فوج ہے جو دنیا کے 5ویں نمبر کی، جو ہمیں پوری طرح وہ کھڑی ہے۔ اچھا، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، 3 4 جنرلوں کی وجہ سے آپ پوری فوج کو لتاڑتے ہیں۔ کبھی میرا 38 سال ان لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، کبھی اپ ٹو جو فیلڈ فارمیشن ان کو دیکھیں، یقین کریں صبح یہ اٹھتے ہیں اور پھر ان کی پی ٹی شیٹی، پھر ویلے نہیں بہن دیندے، کام 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 کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر جا کے سیاست میں آن کے 3 4 بندوں نے کھلواڑ کیا اس ملک کے ساتھ، پر اس کا مطلب نہیں کہ آپ پوری آرمی کو، آپ شہیدوں کو بھی بلیم کریں۔ اگر میری بات بری لگی تو معذرت خواہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔